طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو. پیروں میں بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، ہے نا، گھنگرو پہناتے ہیں. اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا. مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا بنائے تھے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا، اور اتنا شراب کو بولتے ہیں گڑ امبا، کیونکہ وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے ایک، سمجھے آپ. تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں یہ وجہ ہے، تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے گڑ سے اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا. تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا، دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے. ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں. اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم کا. تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب. لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں. پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو ہونا، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں. میں تفصیلات میں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم ہے. گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی. آواز دینے والی، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے. مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے. پہننے والے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا. اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو. تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں. گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا آپ. ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا، لگا نہیں سکتے آپ. اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. آئیے سنی حدیث، نسائی کی روایت ہے جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا آپ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے؟ کیا بنانا چاہ رہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو. یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس. ہاں، اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں، بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم، ٹریڈیشنز، کلچر، ہاں سماج، سب سماج وماج سب چھوڑ دیجئے. اصل سماج، اصل چیز، اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے ادھر کی. انشاءاللہ وہ ہے زیورات کے تعلق سے چند باتیں، اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں. عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یا کچھ بھی پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں. تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہیں. یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے. تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں. زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی
یہ تمام چیز درست ہے، لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہوں، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو. کھنکن ہوتا نا ایک، اور ایک ہوتا دھپ دھپ. تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے. لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے. مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہو کم ہے بجتی ہے تو اتار کے رکھ دیجیے، پھر چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی اچھل اچھل، وہ درست نہیں. سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے. اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے. مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے جائز ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا. یاد رکھیے لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی وہ پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکلنا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی. اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیے اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا. اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے. اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے. شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ہے ڈھانکنا، اس لیے کہ اب زینت ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہوگا. اور اگر گلاوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے کر آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو کر کے آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں. تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا. اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو. پیروں میں ہمارے پاس سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، ہے نا، گھنگرو پہناتے ہیں. اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے. ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا. گڑ امبا بنائے تھے. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا، اور اتنا شراب کو بولتے ہیں گڑ امبا، کیونکہ وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے ایک، سمجھے آپ. تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑ امبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے تسمیہ ہے کہ اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑ امبا. تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑ امبا تو دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے. ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے، اور میٹھا ہے وہ قسم کا. تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب. لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں. پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو ہونا، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں. میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم ہے. گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، سنی الفاظ. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دینے والی، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے. مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے. پہننے والے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو. تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں. گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا آپ. ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا
لگا نہیں سکتے آپ۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے۔ تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا۔ ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو، پیر میں گھنگرو، کیا تعلیم دے رہے آپ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے، کیا بنانا چاہ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں۔ ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو، یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس۔ ہاں، اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں، بالکل ایک دم دھڑلے سے۔ سسٹم، ٹریڈیشنز، کلچر، ہاں سماج، سب سماج وماج سب چھوڑ دیجئے، اصل سماج، اصل چیز، اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے ادھر کی، ٹھیک ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے، اس لیے کہ زیورات کے لیے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے جب عورت پہن سکتی تو کھا بھی سکتی، تو دونوں کے لیے منع ہے۔ اسی طرح جو ہے چوڑی وغیرہ اگر پہنتے تو اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی، بغیر بجنے والی پہنی یا میٹل کی پہنی، یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پہنی، یا پھر بجتی ہے تو جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے تو پہن سکتی، بجنے والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے کنگن پہننا جائز ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے دونوں، تو لہٰذا پتہ چلا کنگن پہننا درست ہے۔ کان میں بالی پہننا بھی عورت کے لیے درست ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے، اور حدیث میں الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح نصیحت کی عید کے خطبے کے بعد۔ عورتوں کو واضح نصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا؟ اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی، حدیث میں آتا ہے صدقے میں دی۔ حضرت بلال جمع کی تو اس میں بالی کا لفظ، عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں اور زیورات کو اللہ کی راہ میں صدقے میں جھولی کے اندر ڈال دیا، کپڑے کے اندر، تو پتہ چلا بالی بھی پہن سکتی۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نت بھی عورت پہن سکتی، اس کا بھی بہرحال جواز ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے، پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کان میں بالی پہن سکتی ہے، ناک میں نت پہن سکتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، چوڑی پہن سکتی ہے، کڑا پہن سکتی ہے، یا سر میں کچھ ہوتا ہے نا ایسا لمبا کر کے یہاں لا کے ڈیزائن ہوتا ہے کچھ خوبصورتی کے لیے پہنتی ہے، وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نت سے لے کر یہاں تک چھین جاتی ہے، بہرحال وہ پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ رزق اس کا اپنا ہے، بچہ پکڑے کھینچے نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا، وہ اس کا مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں رزق کیا ہے وہ نہیں کر رہا، لیکن پہننا جواز کیا ہے، چونکہ بہت ساری عورتیں ہوتی کان میں مسئلہ ہے، بچوں نے کھینچ لی بالی، دس از سم تھنگ ڈفرنٹ، لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ یہ سنگار ہے، اس میں کوئی کافروں کی مشابہت نہیں، اور یہ تمام لوگ پہنتے، بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا گیا، آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے، بلکہ صدقے میں یہ چیزیں آتی تھی، دی گئی، آپ نے بہرحال اس کو وہ کیا، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے درست ہیں۔ اسی طرح جو ہے مہندی وغیرہ لگانا، جو کہ یہ بھی زیادہ کہ سنگار میں شامل ہے، اگر وہ مہندی لگائے تو پھر ہاتھوں کو اپنے کور کرے، یہی جو ہے زیادہ تقوی کے قریب اور بہتر ہے، اور اسی قسم کے فتاوے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اگر مہندی لگاتی ہے تو یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے، ہاتھ ڈھانکنا اس کے لیے، پھر باہر اگر جائے تو ہاتھ کو ڈھانکے، چاہے گلوز سے چاہے پھر اپنے آستین سے اس کو کور کرے۔ تو یہ چند باتیں تھی عورتوں کے زیب کے تعلق سے اور زینت کے تعلق سے، سنگار کے تعلق سے، اور چند باتیں زیورات کے تعلق سے۔ اگر کوئی